مختلف کیسز میں ایک لفظ سنا جاتا ہے جو ٹرم ہے کلندرا. یہ کلندرا کیا ہوتا ہے؟ سر یہ جو ہے وہ پی پی سی کا سیکشن ہے 182 182 جس کو کہتے ہیں 82 لگ گئی اور کلندرا بن گیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم کو اگر آپ کوئی اطلاع غلط دیتے ہیں اور آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی دولت کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانا ہے، یہ کوئی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے وہ انفارمیشن کس کو دی؟ سرکاری ملازم کو. سرکاری ملازم کون ہے؟ اب پولیس کی بات ہم کرتے ہیں جس میں 182 جو ہے وہ بولا جاتا ہے. کوئی بندہ اگر کسی کے اوپر غلط ایف آئی آر کرواتا ہے تو غلط ایف آئی آر جو ہے وہ ثابت نہیں کر پاتی پروسیکیوشن کہ جی ہم نے جو ایف آئی آر دی تھی یہ واقعی ہی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے یا یہ اسٹوری بنائی گئی ہے، یہ خلاف حقائق، خلاف قانون اور اخلاقیات کے بھی منافی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جب یہ ثابت ہو جائے، اور یہ ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر ہم کہتے ہیں کہ جی خارج ہوگی. اب خارج ہونے کے بعد لوگوں کو اگلا نہیں پتہ ہوتا کہ اخراج کے بعد کیا کرنا ہے. اخراج صرف اخراج نہیں ہوتی، جب وہ اخراج ہوتی ہے اس کے بعد اخراج رپورٹ جو ہے وہ ڈی ایس پی تک جاتی ہے، ڈی ایس پی اس کو سائن کرتا ہے، ڈی ایس پی سائن جب اس کو کر دیتا ہے اس کے بعد وہ متعلقہ آپ کا جو میجسٹریٹ ہے اس کورٹ میں پیش ہوگا اس کی اخراج رپورٹ. اس سے پہلے ایک پروسیجر ہوتا ہے پروسیکیوشن کا، اس کو کہتے ہیں روڈ لگنا، کہ وہ روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ چٹ ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ جی روڈ جو ہے اس کو لگ گیا، یہ اب اس روڈ کے تحت یہ اس کا نمبر ہے، اس کے تحت یہ اب جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو. میجسٹریٹ کی کورٹ میں وہ جب فائل جا کے جمع ہو جاتی ہے وہاں پہ اس نے اب اس کے ساتھ ایگری کرنا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اخراج اس کو بالکل ٹھیک کیا ہے تو وہ ایگری کرے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اخراج غلط ہوئی ہے تو وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے، اور وہ اگر ڈس ایگری کر دے تو پھر وہ آپ کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے وہ ایف آئی آر اسی طرح سٹینڈ کرے گی جس طرح پہلے تھی، پھر آپ اس کو اخراج کنسیڈر نہیں کریں گے. اگر وہ اخراج کو اگر آپ جو میجسٹریٹ ہے وہ اس کو ایگری کر دیتا ہے اور ایگری کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آرڈر آ جاتا ہے، اس آرڈر کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ جتنی بھی میرے خلاف کاروائی ہوئی تھی یہ ساری کی ساری غلط تھی، لہٰذا اب جو ہے اس بندے کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے جس بندے نے یہ میرے اوپر فالس ایلیگیشن کے تحت یہ ایف آئی آر کروائی تھی. اس کو ہم کہتے ہیں کلندرا اور 182 پی پی سی. اب اس میں کیا ہے، سزا کیا ہے؟ آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی 6 ماہ قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کو ثابت کرنا، اب آپ نے کس طرح ثابت کرنا ہے؟ کہ ثابت تو اس طرح ہو گیا کہ آپ کو جو ہے وہ پولیس نے بھی، پروسیکیوشن نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ آپ کے اوپر جو ایلیگیشن لگا تھا. اور ایک اور چیز، ایف آئی آر ہونا اس کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کا مطلب مجرم نہیں ہے. مجرم تب ہوگا جب جرم ثابت ہوگا، اور جرم ثابت کیسے ہوگا؟ جب ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل میں آپ کو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ثابت کر دیتی ہے کہ آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ اس میں آپ ایلیگیشن جو تھے وہ آپ کے اوپر ثابت ہوتے ہیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ مجرم بن گیا، ادروائز وہ ملزم ہے. جب تک وہ ملزم ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوتا ہے، یہ صرف ایلیگیشن ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ یہاں پہ کیونکہ چیزیں ہم اور نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوگی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا برا بندہ ہے، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ کلندرا جو ہے وہ اب اس کے بعد کلندرا بن گیا ہے، اور کلندرے بننے کے بعد وہ جو ہے وہ باقاعدہ پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک اور آپ کے پاس ریمیڈی ہے سیکشن 500 کے تحت آپ سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب تو سیشن کورٹ سے انہوں نے چینج کر کے ٹریبیونلز بنا دیے ہیں، مطلب لاہور میں 4 ٹریبیونلز ہیں، باقی ڈسٹرکٹس میں بھی ایسے ہی 2 ہیں، کہیں پہ کسی میں 1 ہے، کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کے اوپر باقاعدہ ڈیفامیشن کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے وہ ڈیفامیشن میں اس سے کمپنسیشن کے طور پہ جتنے پیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میری اتنے کی ریپوٹیشن ہے آپ اس سے کلیم کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز، آپ سول کورٹ میں جا کے اس کے خلاف یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے غلط طور پہ امپلیکیٹ کیا لہٰذا اس کو سزا دی جائے، اور اس میں آپ سزا مانگ سکتے ہیں اس کے لیے کہ اس کو جو ہے وہ پنشمنٹ ہے. جی یہ بتائیں کہ اگر کسی نے الزام لگایا، پھر دونوں کا پیچ اپ ہو گیا، کیس ختم ہو گیا، صلح ہو گئی، لیکن پولیس اس پر اپنا جو ہے اقدام کر سکتی ہے کہ کیس جو ہے یہ جھوٹ کی بنیاد پر یہ کروایا گیا تھا، اس پر بھی ہوتا ہے. جیسے ریپ کے کیسز میں اکثر ہوتا ہے کہ
केस पहले किया जाता है, उसके बाद सुलह हो जाती है और फिर सारे मामलात बदल بعض اوقات یہ جو اگر ریپ کی ہم بات کریں تو ہمارے ہاں جو ریپ کی ریشو ہے وہ کوئی 1-2% ہے جو جس کو ہم ایکچولی ریپ کہتے ہیں. باقی 99% یا 98% جو ہے وہ ریشو ہے وہ صرف اور صرف وہ ہنی ٹریپ ہے. اس میں بھی کلندرا بنتا ہے, اس کے اوپر بھی کلندرا بنتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب تو یہ کریڈٹ فراد علی شاہ صاحب کو دینا چاہیے کہ جنہوں نے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ باقاعدہ اینٹی ریپ ایکٹ بنوایا. اور اب اس کے اوپر اگر وہ ثابت ہو جائے یا وہ خود صلح کر لیتی ہے یا پیسے لے کے وہ اس ملزم کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی 376 کا مقدمہ ہوگا, عورت کے اوپر بھی, اور وہ بھی اسی طرح ٹرائل ہوگی, اسی طرح وہ جیل جائے گی. تو یہ جو ہے وہ بڑی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. ادروائز تو یہ اتنا ٹرینڈ بن گیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ 50-50 لاکھ روپیہ لے کے کروڑ آپ پہلے دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح کی اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, وہ اس کی حیثیت کے مطابق اس کے اوپر مقدمہ کروایا جاتا تھا, پھر اس سے پیسے لیے جاتے تھے. چلیے, بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو سر.